بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درجہ چہارم، سبجیکٹ دینیات، سبق نمبر 20۔ سبق کا نام لباس۔ کتاب میں دیکھیں بچوں، نماز کی حالت میں مردوں کے لیے اپنے آگے پیچھے کا چھپانا واجب ہے اور عورتوں کے لیے پورے جسم کا چھپانا واجب ہے، یہاں تک کہ بال بھی چھپے رہیں۔ صرف اتنا چہرہ کھلا رہ سکتا ہے جو وضو میں دھویا جاتا ہے، اور گٹے تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیر کھلے رہ سکتے ہیں۔ اتنا چہرہ عورتوں کے لیے کہ جو وضو میں دھلتے ہیں، اور گٹوں سے ہاتھ نیچے یعنی پنجے، اور ٹخنوں سے پیر، بشرط کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اور اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو احتیاط کیا ہے کہ اس کو بھی چھپا لیا جائے۔ لباس کے بارے میں چند شرطوں کا لحاظ ضروری ہے۔ نمبر 1، کپڑا جسم کو چھپا سکتا ہو۔ کیسا کپڑا ہو؟ جسم کو چھپا سکتا ہو۔ لہذا ہلکے نائلون یا ہلکے ململ وغیرہ کے کپڑے پہن کر عورتوں کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جب تک کہ الگ سے چادر وغیرہ نہ اوڑھیں۔ چاہے کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو تب بھی ان کو چادر وغیرہ اوڑھ کے نماز پڑھنی ہے۔ نمبر 2، کپڑا پاک ہو۔ نجس کپڑے میں نماز جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر پاک کرنے کا امکان نہ ہو اور وقت تنگ ہو تو اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، مباح ہو، یعنی لباس اپنی ملکیت ہو یا مالک کی اجازت ہو، یعنی کسی کا چھینا ہوا یا چوری کرا ہوا نہیں ہو۔ اگر بغیر خمس اور زکوٰۃ دیے ہوئے کسی رقم سے کپڑا خریدا گیا ہو یا کسی ایسے شخص کے ترکے سے جس پر خمس و زکوٰۃ واجب تھا کوئی کپڑا خریدا گیا ہے تو اس میں نماز باطل ہے۔ یعنی اگر جو انسان خمس و زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ کپڑے جو پہن کے نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ کپڑے کیوں غصبی ہوئے؟ کیونکہ اس نے دو لوگوں کا حق چھینا، ایک امام کا اور دوسرے سادات کا، تو اگر ان کا پیسہ دے دے گا تو اس کا لباس پاک ہے۔ نمبر 4، مردار کی کھال کا نہ ہو۔ کیا؟ لباس مردار کی کھال کا نہ ہو۔ مردار سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ مسلمان سے خریدا گیا ہو۔ غیر مسلم سے خریدے ہوئے چمڑے میں نماز صحیح نہیں ہے جب تک کہ اس کے صحیح ذبح ہونے کا علم نہ ہو۔ اگر کسی غیر مسلم سے خریدے اور کوئی اصلاح کر دے اور ہمیں تائید کر دے کہ پکا ہے، میں جانتا ہوں، یعنی گواہی دے دے کہ یہ صحیح ہے، تو وہ جائز ہے۔ نمبر 5، حرام گوشت جانور کا کوئی جز نہ ہو، اس لیے کہ اس کے معمولی جز کی شرکت سے بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، جیسے بٹن وغیرہ کچھ لگا ہو ایسے، ٹھیک۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ نماز میں کپڑے پر کتے یا بلی کا ایک بال بھی پڑ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 6، مردوں کے لیے خالص ریشم کے کپڑے کا استعمال حرام ہے، خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں، یعنی نماز میں بھی حرام ہے، نماز کے علاوہ بھی نارمل میں بھی پہننا حرام ہے۔ کسی بھی ٹائم مرد ریشم کا لباس ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس میں اتنا سوت وغیرہ ملا دیا جائے کہ وہ ریشمی نہ کہلائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مکس ہو اور ریشمی اس کو نہ کہا جائے زیادہ۔ نمبر 7، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے کپڑوں کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، اسی طرح مردوں کے لیے سونے سے زینت اور آرائش بھی ناجائز ہے، جیسے سونے کی انگوٹھی، چین، چشمے کا فریم، گھڑی، بٹن وغیرہ۔ عورتوں کے لیے یہ تمام باتیں جائز ہیں۔ مردوں کے لیے سونے کا استعمال نماز اور غیر نماز دونوں حالتوں میں حرام ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ سونے میں خالص کی قید نہیں ہے، بلکہ اگر مخلوط بھی ہے تو بھی ناجائز ہے، جب تک، یعنی کوئی یہ سوچے کہ مکس ہے، میرا سونا اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، فل کیرٹ والا نہیں ہے، تو ایسا نہیں چلے گا، جب تک کہ اس میں تانبا یا کوئی دوسری دھات اتنی نہ ملا دی جائے کہ اسے سونا نہ کہہ سکیں۔ اگر سونا کہتے تو جائز نہیں ہے، اور اگر اس کو سونا نہیں کہہ رہے ہیں، چاہے سونا ملا ہو تو وہ پہننا جائز ہے۔ صلی اللہ علیہ